بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ، قربانی کے مسائل کے سلسلے میں یہ 5واں پارٹ ہے۔ اس 5ویں پارٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کن کمیوں کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی اور کن کمیوں کے باوجود بھی، کن کمیوں کے رہنے کے باوجود بھی اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں اب آپ کو معلوم کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی اصولی بات یہ ہے کہ جانور کے خوبصورتی اور منفعت، یعنی جو فائدہ اس جانور سے ہم کو حاصل ہونا ہے اور جو کام اس جانور سے ہم کو بن پانا ہے، اس کام میں اور جانور کے گوشت میں کسی قسم کا عیب یا اثر پیدا نہیں ہوتا، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کے اندر کوئی چیز کا اثر یا عیب پیدا ہو گیا تب مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اصولی اور فنڈامنٹل بات ہے۔ اب اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کن کن عیبوں کے بنا پر قربانی دے سکتے ہیں، قربانی دینا جائز نہیں ہوگا، یا ان عیبوں کے باوجود بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم جانیں گے۔ تو پہلی بات، جانور پیدائشی بغیر سنگ کے ہے، پیدا ہوا تو سنگ نہیں ہے، اب تک اس کے کوئی سنگ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی دینا جائز ہے۔ اگر سنگ والا جانور تھا لیکن اس کا سنگ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کا اثر اور سنگ ٹوٹنے کا اثر، اس کی تکلیف اس کے دماغ پر اس کا زور پڑا اور اس کے ہڈی پر، سر کے ہڈی پر اس کا زور پڑا، اس کا اثر پڑا، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، جانور کے کان ہیں لیکن بہرا ہے، تو اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں، چونکہ بہرا ہونا اس جانور کے خوبصورتی یا اس سے حاصل ہونے والی منفعت یا گوشت میں کوئی اثر عیب پیدا نہیں کرتا، تو جائز ہے۔ اگر اس کے کان کٹے ہوئے ہیں تب مسئلہ ہے۔ اگر اس کے کان 1/3 کٹے ہوئے ہیں اور 2/3 صحیح سلامت ہے، 2/3 کان اچھی طرح ہے اور 1/3 کان کٹا ہوا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہوگی۔ لیکن 1/3 سے زیادہ اگر اس جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جانور نابینا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، یا پیدائشی اس کے 2 آنکھ یا 1 آنکھ نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اگر زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو جائز نہیں ہوگی۔ اگر 1-2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی صحیح ہوگی، اس جانور کی قربانی میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس جانور کا زبان کٹا ہوا ہے تو زبان کا اکثر حصہ اگر کٹا ہوا ہے، زیادہ حصہ کٹ گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 کٹ گیا اور باقی زبان الحمدللہ برابر ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہوگی انشاءاللہ۔
اور جانور اتنا دبلا پتلا اور کمزور ہے کہ اس جانور کا بون ویٹ بھی نہیں ہے، یعنی اس جانور کے ہڈیوں کا گد بھی ختم ہو گیا، اتنا کمزور، اتنا دبلا، اتنا پتلا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جانور کے دودھ کے نپل، جس نپل کے ذریعے ہم دودھ کو نکالتے ہیں، نچڑتے ہیں، وہ نپل کٹے ہوئے ہیں، تو ایسی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور جانور کا دم کٹا ہوا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جانور کا دم ون تھرڈ سے کم کٹے ہوا ہے یا اس سے زیادہ۔ اگر ون تھرڈ سے کم، ایک تہائی یا تہائی حصہ سے کم کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر ون تھرڈ سے زیادہ حصہ دم کا کٹ گیا تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آخری بات، جانور اپنے 3 پیروں پر کھڑ سکتا ہے، اس کے ایک پیر ڈیمیج ہے، ایک پاؤں ڈیمیج ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈیمیج شدہ جو پاؤں ڈیمیج ہے اس پاؤں کو زمین پر ٹیک لگا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ٹیک لگا کر کسی بھی طرح وہ جاہ قربانی، یعنی جس جگہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جگہ تک وہ چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چل کر آ سکتا ہے، وہ ڈیمیج شدہ جس پاؤں پر اس کو تکلیف ہے یا فریکچر ہے، وہ پاؤں کو ٹیک لگا کر اگر وہ قربانی ذبح کرنے کے جگہ تک چل کر آ سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 3 پاؤں سے چل سکتا ہے اور جو پاؤں ڈیمیج شدہ پاؤں ہیں، جس پاؤں پہ اس کو تکلیف ہے اور فریکچر ہے، وہ پاؤں کو بالکل بھی وہ زمین پر ٹیک نہیں لگا رہا ہے تو ایسی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ رہے چند ضروری مسائل جن کمیوں کی بنا پر قربانی دینا جائز نہیں ہوتا، اور جن کمیوں کے جانور کے اندر رہنے کے باوجود بھی ان جانوروں کی قربانی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے قربانی کے گوشت کے تقسیم کے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔